گفتگو کی ہے، ابو الہیثم نے جو چند جملے میرے سامنے کہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے اور استقامت کی دولت اور مضبوطی کے ساتھ اپنے نظریے پر جمنے کی مجھے استقامت نصیب ہوئی اور مجھے ہمت نصیب ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل کوڑے کھاتے رہے اور صحیح نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، جب چاہے گا قرآن کو آسمانوں کی طرف اٹھا لے گا، لوح محفوظ کے اندر واپس اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو اٹھا لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن دنیا کے اندر آیا کس لیے ہے؟ کیوں اللہ نے قرآن دنیا کے اندر بھیجا؟ قرآن کریم کے تعلق سے میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کا حصہ پڑھا تھا جس کے اندر خلاق کائنات رب ذوالجلال احکم الحاکمین فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بالکل قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں؟ سیدھا راستہ وہ کہا جاتا ہے جس پر چلنے سے آدمی اپنی منزل پر پہنچ جائے اور بھٹکنے سے بھی بچ جائے، اسے سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کوئی ہم سے راستہ معلوم کرتا ہے، مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، تو آپ اس کو راستہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے لیے مختلف راستے ہیں، آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، مگر آپ بالکل سیدھے اس راستے سے جاؤ تو بھٹکنے سے بچ جاؤ گے اور منزل کو پالو گے۔ بالکل قرآن یہی کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بالکل قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہماری منزل پر پہنچانے کا بالکل سیدھا راستہ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہر ایمان والا چاہے وہ کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے ٹھنڈے دل سے سوال کرو گے مرنے کے بعد کہاں جانا چاہتے ہو، کیا جواب ہوگا؟ جنت میں، جہنم میں؟ ہر ایمان والے کا یہی جواب ہوگا، اگر اس کا مون صحیح ہوگا، پوچھنے کا انداز صحیح ہوگا۔ ورنہ تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بد دماغ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کبھی غصے میں اور اپنے آپ کو پریشانی کے لہجے میں محسوس کرتا ہوا جواب دیتا ہے ہاں ہاں بھائی تو ہی چلا جائیے جنت میں، ہم تو جہنم میں ہی چلے جائیں گے۔ ارے ایسے بھی جواب سنے کہ نہیں سنے؟ ایسے جواب دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن اگر صحیح سوال کا انداز ہو، ٹھنڈے دماغ سے کسی بھی ایمان والے سے پوچھا جائے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ اب اس جنت میں جانے کا راستہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ قرآن سیدھا جنت میں پہنچانے کا کام کرے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد ہی قرآن کریم۔ اللہ نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو بھیجا اور اسی قرآن کے توسط سے اللہ ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اس رسی کو جو آدمی جتنی مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، جتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، اتنی ہی آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے گا۔ جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن کے ہم سے جڑے ہوئے چند حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، دنیا میں بھی ترقی دے گا، آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ اس قرآن کو تھام
تھام کر اس قرآن کے حقوق کو ادا کر کے ہم دنیا میں بھی اپنے آپ کو باعزت بنا لے، آخرت کی سرخ روئی حاصل کر لے۔ اسی کو شاعر مشرق نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ اور ساری دنیا کے اندر اگر ذلیل اور رسوائی والی قوم ہے تو مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن کے تعلق سے اتنا سمجھا ہے کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی رحل کے اندر رکھ کر طاقوں کی زینت بنا دیا جائے، تعویذ گنڈوں میں قرآن کو استعمال کر لیا جائے، مرنے گرنے میں قرآن خوانی کے ذریعے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے، طاقوں میں رکھ کر قرآن کا حق ادا کر دیا، تعویذ گنڈوں میں استعمال کر کے قرآن کا حق ادا کر دیا، قرآن خوانی کرا کے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کے حقوق ہیں ہی نہیں جن کو ہم حقوق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، میں نہیں کہتا کہ قرآن سے برکت حاصل نہیں ہوتی، تعویذات میں ان کا استعمال قطعاً ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ کا کلام ہے، برکت اس سے لی جاتی ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن کریم کے ذریعے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکل کر کے آیا ہے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، مگر قرآن کے حقوق نہیں ہے جن کو ہم نے حقوق سمجھ لیا ہے۔ قرآن کے ہم سے حقوق علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ اس اللہ کی کتاب کے 5 حقوق ہم سے وابستہ ہیں، 5 حقوق ہم سے متعلق ہیں۔ ان 5 حقوق میں سب سے پہلا حق ہے عظمت قرآن، قرآن کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھانا، یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم۔ عظمت قرآن یہ سب سے پہلا حق ہے، اور عظمت قرآن کے 3 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا ایمان بالقرآن ہے، دوسرا تقاضا تعلیم بالقرآن ہے، تیسرا تقاضا احترام بالقرآن ہے۔ یہ 3 تقاضے عظمت قرآن کے۔ قرآن کی عظمت دلوں میں ہو، قرآن کی ہر آیت پر، قرآن کے ہر حکم پر، قرآن کے ہر جملے پر ہمارا یہ ایمان ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو حکم دیا ہے وہ اپنی جگہ پر برحق ہے اور سچا حکم۔ آج ہم ایمان بالقرآن کے تعلق سے بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی فتنہ پروان چڑھتا ہے، جنم لیتا ہے، تو بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں عجیب طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی قرآن کا یہ حکم تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بڑے زور و شور اس کے ساتھ میں سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر اٹھایا گیا۔ بعض مسلمان بھی یہ کہتے نظر آئے، ہاں بھئی یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیو، قرآن پر ایمان کی کمزوری کی یہ پہچان۔ ارے میری تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو کہا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، چاہے کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ بات بالکل پکی ہے اور سچی ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایمان کمزور ہوگا قرآن پر تو ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، جیسا کہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایمان بالقرآن کہ اللہ نے ہر بات سچی بیان فرمائی، ہر بات اللہ نے برحق بیان فرمائی، یہی وہ چیز ہے کہ انسان کے لیے جنت کی ضمانت دینے والی چیز ہے، جنت میں پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بننے والی چیز ہے۔ کیا آپ حضرات نے ایک واقعہ نہیں سنا؟ ایک بوڑھا آدمی بیچارہ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا تھا،
اخیر وقت میں اللہ نے اسے توفیق دی کہ وہ قرآن کو کھول کر ہر دن اپنے سامنے رکھتا، قرآن کی سطور پر، قرآن کی لائنوں پر انگلی پھیرتا، اور انگلی پھیرتا ہوا یہ کہتا جاتا تھا کہ اللہ نے اس میں جو بات فرمائی بالکل سچی فرمائی، بالکل پکی بات بیان فرمائی، بس قرآن کو لے کر کے اسی طرح سے عمل کیا کرتا تھا۔ انتقال ہوا، کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ اختیار کیا؟ کہنے لگا قرآن کریم کھول کر جو میں اللہ کی بات کو برحق کہا کرتا تھا، اللہ کی بات کو سچی اور پکی کہا کرتا تھا، اللہ پاک نے اسی کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ آج ہم فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ قرآن کی آیات پر، قرآنی احکام پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ارادہ کرو کہ قرآن کی ہر آیت پر، ہر حکم پر اپنا ایمان ہم مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی بھی فتنہ آئے، کسی بھی فتنے کا شکار ہمیں نہیں ہونا ہے۔ ساری دنیا مل کر یہ کہے کہ قرآن کا یہ فیصلہ غلط ہے، قرآن کی یہ بات غلط ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یہ کہنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ یہ قرآن کی بات بالکل سچی ہے اور پکی ہے، ساری دنیا چاہے اس کو جھٹلاتی پھرے۔ عظمت قرآن کا سب سے پہلا تقاضا ایمان بالقرآن، دوسرا تقاضا عظمت قرآن کا تعلیم بالقرآن، کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک حصہ قرآن کریم کا جس سے نماز جائز ہو سکے، ہر ایمان والے پر فرض عین ہے۔ جتنی مقدار سے قرآن کے حصے سے نماز مکمل ہو سکے، نماز جائز ہو سکے، اتنا حصہ قرآن کا صحیح سیکھنا، قرآن کا اتنا حصہ صحیح پڑھنا ہر ایمان والے پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، عرب کا رہنے والا ہو کہ عجم کا رہنے والا ہو، ہر ایمان والے پر فرض عین ہے کہ اتنی مقدار میں قرآن کو صحیح سیکھیں۔ آج ایمان والوں کا حال یہ ہے، لمبے زمانے سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، مگر ہمیں الحمد شریف صحیح یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص ہمیں صحیح یاد نہیں ہے، سورۃ الکوثر ہمیں صحیح یاد نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب ان کو ٹوک دیں کہ نمازی صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب آپ کی نماز میں الحمد شریف صحیح نہیں ہوتی، تو تیور چڑھا کر کے کہے گا تو آیا مجھے نماز سکھانے والا، 50 سال سے نماز پڑھوں، بے وقوف سمجھ رہا مجھے؟ یہ جواب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اکثر نمازیوں کا حال یہ ہے، جنہوں نے مکتب میں پڑھ لیا، مدرسوں میں پڑھ لیا، اللہ کا فضل ہے مدرسے کی برکت سے، مکتب کی برکت سے ان کی نمازیں صحیح ہیں، سورۃ الفاتحہ صحیح ہے، اور جنہوں نے مکتب میں جا کر نہیں دیکھا ان کی نمازیں اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص صحیح نہیں ملیں گی آپ۔ قرآن کریم کا صحیح سیکھنا یہ ہر ایمان والے کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کا قرآن ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ان کے لیے رحمت کا باعث کیا بنے، لعنت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے